ادا کر لیا کرو۔ منزل کی جستجو ہے تو پڑھتے رہو نماز، منزل کی جستجو ہے تو پڑھتے رہو نماز، منزل کی جستجو ہے تو پڑھتے رہو نماز، یہ سیدھا راستہ ہے اسی پر چلا کرو کہ یہ ہے راستہ نبی کا، 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 یہ ہے راستہ نبی کا۔ صدیق اس پہ چل کے صداقت کو پائے ہیں، صدیق اس پہ چل کے صداقت کو پائے ہیں، حضرت عمر یہیں سے خلافت تک آئے ہیں، حضرت عمر یہیں سے خلافت تک آئے ہیں، حضرت عمر یہیں سے خلافت تک آئے ہیں، عثمان اور علی بھی چلے اس پہ سر کے بل چلے، اس پہ سر کے بل چلے، اس پہ سر کے بل چلے، عثمان اور علی بھی چلے اس پہ سر کے بل، اس راستے نے سب کے مقدر بنائے ہیں کہ یہ ہے راستہ نبی کا، 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 یہ ہے ملتا ہے اس سے آگے شفاعت کا راستہ، ملتا ہے اس سے آگے شفاعت کا راستہ، محشر کی راہ اور قیامت کا راستہ، محشر کی راہ اور قیامت کا راستہ، ہوتی ہے ختم آگے یہاں پر ولایتیں، ہوتی ہے ختم آگے یہاں پر ولایتیں، یہ ہے تمام ولیوں کی نسبت کا راستہ کہ یہ ہے راستہ نبی کا، 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 یہ ہے راستہ نبی کا۔ مبدب مبدنی دب مبدنی زنی دب مبدب مبگمر گمگرے سا، یہ ہے راستہ نبی کا، 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 یہ ہے راستہ نبی کا۔ دستے نبی سے حشر میں وہ جام پائے گا، جنت میں گھر بسانے کا پیغام پائے گا، اس کو نوازی جائے گی ایمان کی سند، اس کو نوازی جائے گی ایمان کی سند، ایمان کی سند، اس کو نوازی جائے گی ایمان کی سند، نوازی جائے گی ایمان کی سند، اس پر جو چل پڑے گا وہ انعام پائے گا کہ یہ ہے راستہ نبی کا، 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 یہ ہے راستہ
ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے 54 تک تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کیا، اور آج ہم اس ایپیسوڈ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 55 سے 70 تک تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ آج کی تلاوت کی جانے والی ابتدائی 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے انجام کو بھی بتلا دیا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر سیدھے طریقے سے چلتے نہیں ہیں، یعنی ان کو سیدھا راستہ بتلا دیا گیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور تم کو اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، لیکن وہ لوگ سیدھے راستے پر سیدھے طریقے سے چلتے نہیں اور اعمال صالحہ کو صحیح انداز میں اختیار نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے تو ان کا ٹھکانہ اور ان کی سزا دوزخ ہے، یعنی دوزخ میں ان کا ٹھکانہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مقرر فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا ان لوگوں کا گروپ ہے جو اللہ نے سیدھا راستہ بتلایا ہے اس پر صحیح طریقے سے چلتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو صحیح انداز میں آگے گزارتے ہوئے اپنی زندگی چلاتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو آئیے ناظرین، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی ان سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا لهم فيها أزواج
اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے لیے ہے خاص، اس خاص موقع پر ETV اردو لے کر آ رہا ہے خوبصورت اور روحانی پروگرام۔ رمضان کے شب و روز میں آپ کی زندگی سے جڑے خاص پہلو، تو رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو۔ ماہ رمضان تیری عظمت اور فضیلت کو ETV اردو کا سلام۔ وقفے کے بعد آپ تمام کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ لوگ جانے انجانے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور انہیں کبھی نہ کبھی ضرور اس کا احساس ہو جاتا ہے اور اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 64 میں یہ حکم نازل فرما رہا ہے کہ اگر کوئی لوگ اپنے آپ پر ظلم کریں تو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آئے، آپ کے در پر آ جائیں،
پھر اس کے بعد وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، معافی طلب کرے، اور پھر یہ ارشاد فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو یقیناً میں ان کی دعا کو قبول فرماؤں گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ لوگ مجھے ضرور سب سے زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو آئیے ناظرین اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فيريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فأعرض عنهم وعظهم
ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، مگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ وقفے کے بعد آپ سبھی ناظرین کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں ایک آیت وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا تاکیدی حکم نازل فرمایا، اور یہ فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی آپ کے رب کی قسم وہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ وہ آپ کی اطاعت اور آپ کے ہر حکم کو بخوشی قبول نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اور آپ کی ہر بات کو قبول کرے گا تو وہ مومن ہو جائے گا، اور اگر انکار کرے گا تو وہ مومن نہیں بن سکتا۔ تو آئیے ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ نساء کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا
تسليما. نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ وَمَن